السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دونوں ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں اسد کی ماں نوین سے کہتی ہے کہ اللہ تمہیں بھی خوش رکھے، اور لیکن میں اپنی بیٹی وفا کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ اس کی زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ اور شہروز وفا سے پوچھتا ہے کہ تم سنبل کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ یہ میری بیوی ہے۔ تو وفا کہتی ہے کہ میں اس کو اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم دونوں کی اس قسط میں دیکھا کہ نوین جو ہے وہ اب ہر طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے بلیک میلنگ سے یا ایموشنل بلیک میل کر کے کسی بھی طریقے سے وہ اسد کو حاصل کر سکے اور اسد کو مجبور کر دے کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ یہ ساری اس کی چیزیں سمجھ چکا ہے، اور وہ اس کے گھر میں پسٹل لے کر آ گیا، اور اس نے اس کو گن دکھائی اور اس کو کہا کہ تم نے چیک سائن کروائے اس سے، اور وہ خاصی پریشان ہو گئی اور اس نے سارے چیک سائن کر دیے، اور وہ لے کے جب جانے لگا تو اسے کہنے لگی کہ بہتر تھا کہ تم مجھے گولی ہی مار دیتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں گولی ضرور مار دیتا، لیکن اگر یہ اصلی ہوتی تو۔ وہ چلا جاتا ہے اور یہ پیچھے دکھی بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، اور اس کا حماد اسد سے کہتا ہے کہ ویسے بڑا جگرے کا کام کیا ہے تمہارے چھوٹے بھائی نے، اور اس سے وہ چیک سائن کروا لیے ہیں۔ تو اسد کہتا ہے کہ کیا جگرے کا کام کیا ہے؟ اگر وہ اپنا اکاؤنٹ ہی سیز کروا لے گی تو پھر ان چیکس کو کیا کریں گے؟ بڑی بیوقوفی کی ہے اس نے۔ اور پھر وہ اسے کہتا ہے حماد سے کہ چلو میں نوین کے گھر چلتے ہیں اور اس سے معذرت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا اب وہاں کوئی تعلق نہیں رہا اور میں اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اسد وہاں جاتا ہے اور نوین کو چیک واپس کر دیتا ہے اور اس سے معذرت بھی کرتا ہے، جس کے جواب میں وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک گھڑی ہوئی کہانی اپنے پاس سے کہ جو میں گئی تھی اور میں وفا کے پاس گئی تھی، لیکن وہاں شہروز نے مجھے بڑی باتیں کی، مجھے بڑا بدنام کیا، اور وفا نے بھی بڑی باتیں کی، میرے اور تمہارے متعلق بدنام کیا۔ اور وہ اس کو بڑی تسلی دیتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو اس بدنامی سے؟ اگر میں بدنام ہو گئی تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ اور پھر رونا شروع ہو جاتی ہے، اور لیکن وہ اس کو ویسا ہی روتا ہوا چھوڑ کے اسد واپس چلا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی باز نہیں آتی، اور پھر وہ اس کے گھر آ جاتی ہے، اس کے ماں باپ کے سامنے بھی آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، اور ان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ جیسے اسد کی اس سے بہت دوستی ہے۔ اور اسد کی ماں اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ ارے واہ، بڑے پیارے جھمکے پہنے ہوئے تم نے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں دیکھا، اچھے لگ رہے ہیں نا۔ اسد بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو ماں کہتی ہے کہ ارے اس کو کیا پتہ ہے، تم جو پہنو جو اوڑھو وہ نہیں توجہ کرے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ تو جاتا ہے میرے ساتھ شاپنگ پہ بھی جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ بیگ اس نے مجھے لے کے دیا ہے۔ تو ماں بڑا حیران ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو باپ ہے وہ بھی اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ بہت اچھا، اور اسد بڑی محنت کر رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور اس طرح سے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ان سب کو اپنی باتوں میں ورگلا لے اور ان سب کا دھیان جو ہے وہ اپنی طرف کر لے۔ اور ادھر سنبل جو ہے وہ بڑی ہی پریشان ہے، اپسیٹ ہے، اور وہ آ کے ساری حقیقت وفا کو بتا چکی ہے، اور وفا جو ہے وہ جب ساری باتیں کھولتی ہے شہروز کے سامنے اور اس کو برا بھلا کہتی ہے، تو شہروز جو ہے وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی شاطر اور تیز آدمی ہے، اور وہ فوراً ہی ساری جو غلط فہمیاں ہیں ان کا رخ سنبل کی طرف کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ تم سے بہت جیلس ہے، اس لیے وہ تمہارے خلاف اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے، مجھ سے تو وہ یہی باتیں کرتی ہے، وہ تمہیں اور انکل کو ناکام کرنا چاہتی ہے، بدنام کرنا چاہتی ہے اور نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ لیکن وفا کو ان باتوں پہ یقین نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو، میں اور سنبل سے بہت پیار کرتی ہوں، اور سنبل میرے خلاف کبھی ایسا غلط سوچ ہی نہیں سکتی، اور تم مجھے اس کے خلاف ورگلانے کی کوشش مت کرو۔
اور پھر وہ اپنے باپ سے بھی کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، اور میں چونکہ آپ کی اپنی بیٹی تھی تو آپ نے مجھ میں اور اس میں ہمیشہ فرق رکھا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کبھی اس نے آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، اور خاموشی سے وہ آپ کی ہر بات مان لیتی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے آئے ہیں، اور باپ کو بھی اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ سنبل جو ہے اس کے ساتھ بہت تلفیاں ہوئی ہیں۔ لیکن جب وہ اسے اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ شہروز جو ہے وہ ان کو پریشان کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، بلکہ شہروز اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے تو وفا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو لے کر اپنے گھر میں آ جاتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے، وہ روم دکھاتا ہے جو اس نے وفا کے لیے سارا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے سب کچھ اس کی پسند کی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ہی پسند کرتا تھا، اور میری غلطی ہے کہ میں نے سنبل کو بتا دیا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور وہ تم سے جیلس ہو گئی ہے، اور میں نے تو انکل کی عزت بچانے کے لیے اس وقت سنبل سے شادی کر لی تھی، حالانکہ مجھے اس سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور لیکن جب اس نے سنا کہ تمہارے ماں بننے والی ہو تم، تو اسے یہ بات اور بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے، وہ مجھے بار بار کہتی ہے کہ اگر وہ ماں بن سکتی ہے تو میں کیوں نہیں ماں بن سکتی، اور اس طرح وہ تم سے مقابلے کرتی ہے، اور یہ وفا بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں کیسی ہیں اور کیوں کر رہا ہے شہروز یہ ساری باتیں۔ وہ کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں جس سنبل کو میں جانتی ہوں وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتی، اور شہروز بہت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ان کے خلاف کر دے، سنبل کے خلاف کر دے اس کو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا تم سب مردوں سے پر اعتبار نہیں کرتی ہو نا، مجھ پہ بھی اعتبار نہیں کرتی ہو، اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرتی ہو، ایک صرف تمہاری دوستی سنبل سے تھی، اور اب جب تمہیں پتہ چلا ہے کہ سنبل بھی تمہارے خلاف ہے تو یقیناً تمہیں یہ چیزیں بڑی تکلیف دے رہی ہوں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، میں یقین نہیں کروں گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ سارا کھیل چل رہا ہے اس میں فتح کس کی ہوتی ہے، کیا شیروز کا اصل چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا، اور سب یقین کر پائیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے شیروز کا ہاتھ ہے۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ ہم دونوں۔